بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ہجری میں قبیلہ اشجع کا ایک وفد معاہدہ صلح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 100 یا 700 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مدینہ آ کر محل شعب صلح میں قیام پذیر ہوئے۔ حضور کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے اس بات کا انتظار نہ فرمایا کہ وہ خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو، بلکہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حیرت و عافیت پوچھی اور بڑی دیر تک کمال اخلاق اور محبت کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے مہمانوں کی کھجوروں سے تواضع کرو۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی نرمی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری آمد کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ سے امن اور صلح کا معاہدہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی قوم کی آئے دن کی لڑائیوں نے ہمیں سخت پریشان کر رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، جو تم کہتے ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ صلح اور امن کا ایک معاہدہ لکھا گیا، جس کو فریقین نے منظور کر لیا۔ اس دوران میں اہل وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ معاہدہ صلح معرض تحریر میں آنے کے فوراً بعد وہ سب پکار اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ سب کے سب دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ازد سے 7 آدمیوں کا ایک وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وضع قطع اور خوش کلامی بہت پسند آئی۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا، ہم میں 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 تو ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کے قاصدوں، مبلغین یا داعیان اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہاں ان پر ایمان رکھیں، اور 5 ایسی ہیں جن کے متعلق ہدایت کی ہے کہ ان پر عمل کریں، اور 5 وہ ہیں جن کے ہم زمانہ جاہلیت سے پابند ہیں اور اب تک ان پر قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پر تمہیں ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہیں عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ اہل وفد نے جواب دیا، یہ کہ ہم اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ فرمایا، اچھا، اب وہ 5 باتیں بتاؤ جن پر تم زمانہ جاہلیت سے کار بند ہو۔ اہل وفد نے عرض کیا، خوشحالی کے وقت شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، راضی برضائے الہی رہنا، آزمائش کے وقت راست بازی پر قائم رہنا، اور دشمنوں کی مصیبت پر ہنسی نہ اڑانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو بڑے حکیم اور عالم نکلے، تمہاری حکمت و دانش گویا انبیاء کی حکمت و دانش ہے۔ اچھا، تو اب 5 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ کل مجموعہ 20 باتیں ہو جائیں۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد و نوش جمع نہ کرو۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ مکانات نہ بناؤ، یا وہ مکان نہ بناؤ جس میں تمہیں بسنا نہ ہو۔ نمبر 3، جس چیز کو چھوڑ کر کل تم چلانا جانا ہے، اس میں ایک دوسرے کی حرث نہ کرو۔ نمبر 4،
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کی طرف پھر تمہیں لوٹنا ہے، اور اس کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ نمبر 5، ان چیزوں سے رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئے گی، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اہل وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آمنا و صدقنا کہا اور وطن واپس جا کر ہمیشہ ان پر عمل کیا۔ سلامہ کے 17 آدمی شوال 11 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور پھر اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پابندی وقت سے نماز ادا کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں خشک سالی ہے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ وفد کے ایک رکن حبیب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ یہ وفد اپنے وطن واپس گیا تو معلوم ہوا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اسی دن بارش ہو گئی تھی۔ بنو حارث بن کعب نجران کا ایک نہایت معزز اور جنگجو قبیلہ تھا۔ سارے عرب میں شہرت تھی کہ اس نے کبھی دشمن سے شکست نہیں کھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے اس قبیلہ میں بھیجا تھا۔ اس کی مساعی سے یہ بہادر قبیلہ مشرب با اسلام ہو گیا اور ان کا ایک وفد 9 ہجری یا 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو تم سے لڑا وہ ہمیشہ مغلوب رہا، اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 3 سبب تھے۔ نمبر 1، ہم اپنی طرف سے کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے تھے اور نہ لڑائی میں پہل کرتے تھے۔ نمبر 3، جب کوئی ہم پر لڑائی ٹھوپ دیتا تھا تو میدان جنگ میں ہم بنیان مرصوص بن جاتے تھے اور کبھی منتشر نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سچے کہتے ہو۔ جو فوج یا جماعت ان اصولوں پر لڑے گی وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام اراکین وفد کو 10 اوقیاں اور ان کے سردار قیس بن العیس پر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساڑھے 12 اوقیاں چاندی مرمت فرمائی۔ قبیلہ محارب کے 10 آدمی 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اخلاق سے ان کو ٹھہرایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خاطر مدارات پر امور فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے عصر تک کا وقت ان کے لیے وقف کر دیا۔ دوران گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ وہ بولے، حضور نے بالکل درست فرمایا۔ آج سے سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں دیکھا تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی۔ میں نے آپ کو نہایت گستاخانہ جواب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن مجھ سے زیادہ بخت کوئی نہ تھا۔ میں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حضور کی مخالفت کی تھی۔ میرے سب ساتھی تو اپنے آبائی مذہب پر مر گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور ایمان لانے کی توفیق بخشی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری گزشتہ لغزشوں کے لیے معافی کی دعائیں فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لاتے ہی وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حالت کفر میں سرزد ہوئے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔